اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کی آج 19 آیات ہم نے پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 111 سے لے کر 129 تک۔ اس سے پہلے جب 7واں پارہ ہمارا مکمل ہوا تھا، یعنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 تک ہم پہنچے تھے، وہاں آپ کو اگر مضمون اور موضوع یاد ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو کافر اور مکہ کے مشرکین آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، جو بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لے آتے کہ ہمیں آپ اس جیسے کوئی معجزے دکھائیں تب تک ہم نہیں لائیں گے، تو انہیں بتایا جا رہا تھا کہ ان کو معجزے دکھا بھی دیے جائیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اسی کی ہی وضاحت ہے۔ فرمایا وَلَوْ، اگرچہ اور اگر، اننا، ہم، بے شک ہم، اننا، بے شک ہم، نزلنا، ہم نے نازل کیا۔ اب اکٹھا کریں، ولو اننا نزلنا، اور اگر یہ بات ایسی ہو ہی جائے کہ ہم نازل کر دیں الیہم، ان کی طرف، اگر ہم ان کی طرف نازل کر ہی دیں الملائکۃ، ملائکہ کو، ملک کی جمع، ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملک، ملک کے معنی فرشتہ، یعنی اگر ہم باقاعدہ ان پر فرشتے نازل کر دیں، خود ہی اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں، اور علامہ، اس نے گفتگو کی، ہم، ان سے، الموتا، کس نے گفتگو کی؟ الموتا، میت کی جمع، مردوں نے، یعنی اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں، یا دوسری بات مردے ان کے ساتھ آ کے گفتگو کریں، ان کا باپ دادا خود آ جائیں مردے نکل کے قبروں سے اور ان سے گفتگو کرنے، دو باتیں، اور حشرنا، ہم نے اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، علیہم، ان لوگوں پر، کل شیء، ہر چیز، یعنی جو کچھ یہ معجزے مانگ رہے ہیں، جو مطالبے یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سارے مطالبے اکٹھے بھی کر دیں، قبولاً، سامنے لے آئیں، یعنی ان کے سارے مطالبے مان بھی لیے جائیں، سارے معجزے دکھا بھی دیے جائیں، فرشتے خود بھی آ جائیں، ان کے اپنے مردہ باپ دادے پر دادے جن کا نام لے کر عظمت کے گن گاتے ہیں وہ خود آ جائیں، اللہ انہیں اکٹھا کر کے ان کے پاس لے آئے، ما، نہیں، کانو، وہ لوگ ہیں، لے کے، یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ما کانو لیؤمنو، یہ پھر بھی ایسے نہیں کہ ایمان لے آئیں، الا، مگر، ان کے، یشاء، چاہتا ہے، اللہ، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ کی مشیت سے ہی کوئی ایمان لے آئے تو لے آئے، ورنہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کی اکثریت، یجہلون، جہالت کرتے ہیں، انجان ہیں۔ اب ایک شکوہ ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو، آخر ان لوگوں نے ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، اب دشمنی اختیار کیوں کی؟ آخر نبی پاک کی صداقت واضح، آپ کی اجلا اخلاق، پیارا پیغام، ہمدردی، محبت، ایثار، ان سب اخلاق اور اوصاف کے باوجود یہ لوگ دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ نے ہر نبی، ہر اچھی بات کرنے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے کے دشمن مقرر کیے ہوئے، یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے دشمنی ہی کرنی ہے، اور ہر نبی کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہر نیک بندے کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
फरमाया वाकज़ालिका, और इसी तरह, वाकज़ालिका जअलना, और इसी तरह हमने मुकर्रर कर दिया, लिकुल्लि नबिय्यन, हर नबी के लिए, अदुव्वन दुश्मन, हमने हर नबी के दुश्मन मुकर्रर कर दिए। शयातीन, जो शैतान होते हैं, हर नबी का जो दुश्मन है वो क्या है? शैतान है। शयातीन किसकी जमा है? जो नबियों के दुश्मन है, नबियों की तालीमात के दुश्मन है, वो दरअसल शैतान है। अल इंस, इंसान, वल जिन, और जिन, चाहे इंसान है चाहे जिन है, जो नबी के दुश्मन है वो शैतान है। यूही, यूही के मानी पैगाम भेजता है, खुफिया पैगाम, इशारे करता है, बादुहुम, उनमें से कुछ, इला बादिन, कुछ की तरफ, ज़ुख़रुफ़ल कौल, ज़ुख़रुफ़ल कौल के मानी आप समझ लें चिकनी चुपड़ी बातें, गुरूरा, धोखे में डालते। यानी ये जो शैतान दुश्मन है नबी पाक के या किसी भी नबी के, वो इंसान भी हैं और जिन भी हैं, जो एक दूसरे के साथ खुफिया खुफिया बातें करते हैं, शरारतें करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें सुनाकर धोखे में डालते हैं, धोखा दही करते हैं। बलौ शाअ रब्बुका, और अगर चाहता आपका रब, मा ना फ़अलू, उन्होंने किया हु इस काम को, मा फ़अलूहु, तो ऐसा न करते। यानी ये भी जो हो रहा है हो अल्लाह के हुक्म से रहा है। फ़ज़रहुम, फा के मानी तो, ज़र के मानी तुम छोड़ दो, ज़र के मानी हुम, इनको, फ़ज़रहुम, तो ए नबी आप इनको छोड़ दीजिए, यानी इनकी परवाह न कीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए। व मा, और जो, यफ्तरूना, वो तो झूठ बांध रहे हैं, जो ये तुहमतें लगा रहे हैं, जो बातें घड़ रहे हैं, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, यानी इनको इग्नोर कीजिए। ये ऐसी बातें क्यों करते हैं उसकी एक वजह है। वाली तस्गा, और ताके, ले ताके, तस्गा, ये मायल करें, इलैही, इस बात की तरफ, अफइदा, अफीदा किसकी जमा है? फुआद, फुआद के मानी दिल, अफीदा किसकी जमा है? फुआद की, फुआद कहते हैं दिल को। वाली तस्गा, और ताकि मायल हों, अट्रैक्ट हों, इलैही, ऐसी गलत बात की तरफ, अफइदातु, दिल, अल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, उन लोगों के जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल अट्रैक्ट हों। वाली यरदौहु, और ताकि वो उससे मुतमईन हो जाएं, उससे राजी हो जाएं, वो ऐसी बातों को पसंद करें। वाली यक़तारिफू, और ताकि वो इर्तिकाब करें, इक़्तारफ़ा, उसने गुनाह का इर्तिकाब किया, यक़तारिफू, वो इर्तिकाब करता है, वाली यक़तारिफू, ताकि वो इर्तिकाब करें, यानी गलत काम सर अंजाम दें। मा, जो, हम वो लोग हैं, मुक़तारिफून, इर्तिकाब करने वाले, यानी वो जो गलत काम करना चाहते हैं ताकि वो गलत काम करते रहें, यही शैतान एक दूसरे को सुझाते हैं, समझाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिक कहते थे, देखिए आप हमें कहते हैं ये दुरुस्त है, हम कहते हैं नहीं ये दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त ये है जो हम कर रहे हैं। दरमियान में किसी को फैसल बना लेते हैं, किसी से बुला लेते हैं, किसी आदमी को वो हमारे दरमियान फैसला करते हैं, कोई तबका बुला लेते हैं, कोई ग्रुप बना लेते हैं जो फैसला करे। तो फैसला कौन करेगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक को, क्या आप ये कहेंगे कि अफ़ा गैरल्लाहि अब्तगी, क्या, फा, तो, गैर अल्लाह, अल्लाह के अलावा, अब्तगी, मैं पसंद करूंगा, मैं चाहूंगा, हाकमन, कोई फैसला करने वाला। अरे मैं अल्लाह के अलावा किसी और को मानूंगा, किसी और को तलब करूंगा कि वो फैसला करे? अरे वहुवल्लज़ी, वही अल्लाह ही तो है जिसने अनज़ाला, नाजिल किया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, अल किताबा, किताब को, मुफस्सलन, बिल्कुल तफसील के साथ। अल्लाह ने बड़ी तफसील के साथ किताब को नाजिल कर दिया है, हक वाज़े कर दिया है, बातिल वाज़े कर दिया है। अब तुम मुझे कहते हो मैं किसी और से फैसला करूँ? वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, और जिन लोगों को हमने किताब दी है, यालमूना, वो जानते हैं,
अन्नहु के वो यानी कुरान मुनज़्ज़लुन नाजिल शुदा है मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से बिलहक के हक के साथ। सिर्फ ये नहीं कि मुझे पता है कि मेरे रब ने मुझे ये किताब नाजिल की है, ये किताब हक है, सिर्फ मुझे पता नहीं है, बल्कि वो अहले किताब जिनके पास पहले किताबें नबियों की किताबें आई थीं उनकी किताबों में भी लिखा है, उनके नबियों ने भी बताया था, खुद उनको भी पता है। फला तकूनन्ना तो तुम हरगिज मत होना, ए नबी आप हरगिज मत होना मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। वतम्मत कालिमात रब्बिक, वतम्मत और कंप्लीट हो गई, तमाम हो गई, कौन सी चीज? कालिमा बात, रब्बिका आपके रब की, आपके रब का फैसला मुकम्मल हो चुका, आपके रब की बात मुकम्मल हो चुकी, सिद्कन सच के लिहाज से, व अदलन और इंसाफ के लिहाज से, यानी सच और इंसाफ की जो इंतहा है, परफेक्शन है, वो आपकी अल्लाह ताला ने वो कर दी, परफेक्शन कर दी। ना मुबद्दिला कोई तब्दील करने वाला नहीं है लिकालिमाती ही उस अल्लाह की बातों को, अल्लाह ने बातें मुकम्मल कर दी हैं, उसकी बातों को कोई तब्दील नहीं कर सकता। वहुव समीउल अलीम और वही सुनने वाला जानने वाला है। फरमाया व इन और अगर तुते तुमने माना अक्सारा अक्सरियत की, मन फिल अर्दी जो जमीन में है, युदिल्लू का वो तुम्हें गुमराह कर देंगे, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। अगर तुम अक्सरियत के फैसलों को देखते रहोगे कि ये लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो फरमाया ये सारे तुम्हें क्या करेंगे? गुमराह करेंगे, क्योंकि हमेशा हक जो है वो कम ही होता है। इन नहीं यत्ताबिऊना वो लोग फॉलो करते, इल्ला मगर, यानी वो लोग तो सिर्फ फॉलो करते हैं अज़्ज़न गुमान की, वइनहुम और नहीं है वो इल्ला मगर यखरुसून अंदाजे लगाते रहते। इन्ना रब्बका यकीनन तेरा रब, इन्ना रब्बका यकीनन तेरा रब हुआ वो आलमु ज्यादा इल्म वाला है, तेरा रब बेहतर जानता है, मन कौन यदिल्लु गुमराह होता है, अन सबील ही उसके रास्ते से, यानी कौन हक पर है कौन गुमराह है ये ज्यादा बेहतर कौन जानता है? अल्लाह जानता है। वहुवा आलमु और वही अल्लाह ज्यादा जानने वाला है, आलम के मानी ज्यादा जानने वाला है, बिल मुहतदीन हिदायत याफ्ता लोगों को, हिदायत वालों को, जो हिदायत पर है वो भी अल्लाह जानता है, जो गुमराह है वो भी अल्लाह ज्यादा जानता है। गलत कामों में एक गलत काम हराम खाना है, और जो हलाल अकीद जो सही अकीदा रखते हैं, अल्लाह की तौहीद के कायल हैं, वो उन्हीं चीजों को खाते हैं, उसी तरीके से खाते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो लिहाजा फरमाया फाकुलू तुम लोग खाओ, तो तुम लोग खाओ मिम्मा उसमें से जो ज़ुकीरा जिक्र हुआ, इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम, अलैहि उस पर, यानी जिस जानवर को अगर उसका जानवर का खाना हलाल था, अगर वो हलाल जानवर है तो उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, तुम उसका गोश्त खा सकते हो, कोई मना नहीं है। इन कुन तुम अगर तुम हो बिआयातिही उस अल्लाह की आयतों पर, मुमिनीन ईमान लाने वाले, अगर तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है तो खाओ, तुम्हारा कोई तुम्हें गुनाह नहीं है, तुम खा सकते हो हर वो जानवर जिसका खाना हलाल है, अगर उसको अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया है। वमा लकुम और क्या हो गया तुम्हें, वमा और क्या लकुम तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह के ना ताकुलू तुम खाओ, अरे तुम क्यों ना खाओगे, मिम्मा उसमें से जो ज़ुकी रस्मुल्लाह अलैहि अल्लाह का नाम उस पे लिया गया, वक़द फस्सला जबकि तफसील कर चुका, वजाहत कर चुका, लकुम तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तुम्हें तफसीलन बता दिया है, मा हर्रमा जो उसने हराम किया है, अलैकुम तुम पर, जब हराम बता दिया है तो जो हराम के अलावा जो है वो हलाल है वो तुम क्यों नहीं खाओगे, हराम को नहीं खाओगे हलाल को खाओगे। हाँ इल्ला मा मगर मा जो उज़्तुरिर तुम मजबूर कर दिए गए, इलैही उसकी तरफ, हाँ हराम है लेकिन अगर बहुत मजबूरी की आलम हो, जान जाने का खतरा हो, तो फिर वो हराम की भी एक हद तक इजाजत है। वइन्न कसीरन और यकीनन बहुत से लोग,
لا یضلون یقیناً گمراہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ یقیناً باہوائہم، اور وہ گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنی خواہشوں پہ چل کے، اپنی خواہشوں کے ذریعے سے، اپنے گمانوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، علم کے بغیر۔ علم وہی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو اللہ نے کہا کہ ایسا کرو، یہ علم ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہ کرو، اس کا پتہ چل جانا علم ہے۔ کچھ لوگ بغیر علم کے حلال حرام کے فیصلے کرتے ہیں، تو گویا وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے معتدین کو، یعنی حد سے بڑھنے والوں کو۔ آگے فرمایا وَذَرُوا، چھوڑ دے، ضرور تم سب چھوڑ دو۔ یہ کہتا زر، تو چھوڑ دے، ضرور جیسے کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، تو ہے ضرور اور تم چھوڑ دو۔ مومنوں ابھی تو کھانے کی بات ہوئی نا، اب مزید وضاحت سنو، اور تم چھوڑ دو ظاہر الاسم و باطنہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ اے مومنوں تم چھوڑ دو ظاہر الاسم، جو ظاہر کا گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، و باطنہ، اور جو اس کا باطن ہے وہ بھی چھوڑ دو، یعنی خفیہ گناہ ہو یا ظاہری گناہ ہو سب چھوڑ۔ ظاہری گناہ وہ ہے جو آپ کے ہاتھ پاؤں سے ہوتے ہیں، جسے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور باطنی گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکسبون، کاسبا، کاسبا اس نے کمایا، یکسبو، یکسبون وہ سب کماتے ہیں، الاسم گناہ، ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، یجزون، سیجزون، جزا سے، جزا اس نے بدلہ دیا، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، اور اس کا پیسے وائز ہے یجزا، وہ بدلہ دیا جاتا ہے، دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے سین لگ گیا تو اب حال ختم ہو گیا، صرف مستقبل، سیجزون ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا، بے ما اس چیز کا جو کانو وہ تھے، یقترفون ارتکاب کرتے تھے، ولا تاکلو، اے مومنو ولا تاکلو، کلو کے معنی کھاؤ، اور لا تاکلو ولا تاکلو، اور تم لوگ نہ کھاؤ، مما اس میں سے جو لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یقیناً یہ فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ اگر ایسی چیز کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو پھر ایسا جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا اس کا گوشت کھاؤ گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، گناہ ہوگا، حرام ہے۔ اس میں ذرا سن لیجئے، ایک مسئلہ سن لیجئے، آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں۔ ایک مومن ہے، کوئی کافر ہے، وہ تو اللہ کا نام نہیں لے گا، مشرک ہے، تو اللہ کا نام جو مانتا نہیں اللہ کو، یا اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ تو اور بتوں کے نام بھی لے سکتا ہے، اپنے معبودوں کے نام بھی لے سکتا ہے، اس کا تو ذبیحہ حرام ہے، اس کو تو ویسے ذبیحہ حرام ہے، وہ نام لے بھی لے تو وہ حرام ہے۔ مومن مسلمان ہے ذبح کرنے والا، اگر وہ ذبح کرے اللہ کا نام بسم اللہ یا اللہ اکبر لے کر ذبح کرے تاکہ وہ حلال ہو جائے، اگر وہ جان بوجھ کر نام نہیں لیتا اللہ کا تو پھر حرام ہو گیا۔ لیکن اگر بھول گیا تھا، غلطی سے نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کیا تھا، وہ بھول گیا تھا، پھر حلال ہے، اگرچہ اللہ کا نام نہیں لیا لیکن اس نے لینا تو ہے، تو مومن کر تو اللہ کے نام سے رہا ہے، مومن تو جو کام کرتا ہے اللہ کے نام سے کرتا ہے، تو اس نے کر اللہ ہی کے نام سے رہا ہے، بولنا بھول گیا ہے، لہٰذا معافی مانگ لے، وہ معافی ہو جائے گی، کھانا حلال، لیکن ضروری یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کیا جائے تاکہ صحیح طرح حلال ہو جائے، لیکن بھول گیا ہو تو پھر بھی اجازت ہے، لیکن جان بوجھ کے اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، جان بوجھ کے یہ غلطی کی ہے تو پھر حرام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور یقیناً جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، لَيُوحُونَ وہ اشارے کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے اولیاء کو، اولیاء کے معنی جانتے ہیں نا، اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی، ولی کہتے ہیں ہمدرد، حامی، حمایت کرنے والا، جو آپ کا سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کا ولی ہے، جو آپ کا سہارا بنتا ہے وہ ولی ہے۔
تو شیطان ایک دوسرے کو کہ ولی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں لے تاکہ یجادلو وہ جھگڑا کریں تم سے، نئے نئے نکتے سمجھاتے ہیں اپنے دوستوں کو تاکہ مسلمانوں سے بحث کریں۔ فرمایا وَإِن اور اگر اطعتم تم نے مان لیا، اطعتم اگر تم نے ان کی بات مان لی، انکم تو یقیناً تم بھی لمشرکون مشرک ہی ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں تم بھی اگر ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی باتوں کے پیچھے چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا وا اور من جو اوا من تو کیا وہ آدمی جو وہ شخص جو وہ چیز جو کان میتن مردہ ہو، ایک چیز ہے جو مردہ ہے، فاحییناہ تو ہم نے اسے زندہ کیا۔ مردہ ہے یعنی ایمان والا نہیں ہے، مردہ ہے یعنی ایمان نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں فاحییناہ تو ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی اسے ایمان کی دولت دی۔ سارے کافر تھے نا نبی پاک جب تشریف لائے، تو آپ نے جب اسلام کی دعوت دی تو پھر سب زندہ ہونا شروع ہوئے، ایمان لانا شروع ہوئے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ اور ہم نے بنا مقرر کر دیا اس کے لیے نوراً روشنی، نور عطا کیا اسے، روشنی دی، یمشی بہی اس روشنی کے ذریعے سے وہ چلتا ہے فی الناسی انسانوں میں، لوگوں میں۔ اسلام کی روشنی دے دی، اب اسلام کی روشنی لے کر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ کا کی طرح من جو مثلہ جس کی مثال ہے، کیا ایسا آدمی اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ فی الظلماتی وہ اندھیروں میں ہے؟ ایک وہ جس کو اللہ نے اسلام کی روشنی دی ہے اور اس روشنی کے ساتھ ہی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، لوگوں میں رہ رہا ہے، معاشرے میں موجود ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے فی الظلمات جو کہ اندھیروں میں ہے، یعنی شرک کے اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، اور لیسا نہیں ہے بخارج نکلنے والا منہا اس میں سے، ایسے اندھیروں میں پھنس گیا ہے کہ اب وہ ان اندھیروں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مومنو تم تو وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے اسلام کا نور دیا ہے اور تم معاشرے میں اسلام کی روشنی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ارے جو اللہ والے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن رہتے تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ یمشی بھی وہ اس روشنی کو لے کر چلتے ہیں فی الناس لوگوں میں، معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کے سارے کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا وہ برابر ہو سکتا ہے ایک اسلام والا اور ایمان والا ایک جاہل اور مشرک اور کافر کے، جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اندھیروں سے نکل نہیں سکتا؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی کافر جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کذالک اسی طرح زینا سجا دیا گیا للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو وہ کرتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے مقرر کیا فی کل قریۃ ہر بستی میں اکابر، اکبر کی جمع، اکبر کی معنی سب سے بڑا، اکابر کے معنی وہ بڑے بڑے سردار۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنا دیے ہیں اکابرہ بڑے بڑے مجرمیہ اس کے مجرم، مجرمی مجرم کی جمع، مجرمین، مجرمون اور مجرمین، مجرم کی جمع ہے نا، تو ہاں لگا تو نون گر گیا، مجرمی ہاں اس کے مجرم، یعنی ہر بستی کے بڑے بڑے ہم نے مجرم بنائے ہوئے ہیں، لے تاکہ یم کرو وہ سازشیں کریں، فیہا اس میں، فما یم کرونا اور وہ سازش نہیں کرتے الا مگر بانفسہم اپنے آپ سے، جو سازش کرتے ہیں اس کا آخری نقصان، الٹیمیٹ نقصان کس کو ہوگا؟ خود انہی کو ہوگا۔ وما یشعرون اور ان کو شعور نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، اللہ کی کوئی آیت، قالو تو یہ کہتے ہیں لن نؤمنا ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے حتیٰ اس وقت تک کہ نؤتا ہمیں دیا جائے، مثلا جیسا کہ ما جو اوتیا دیا گیا رسول اللہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسولوں کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں ملے گی تو ہم پھر ایمان لائیں گے، یعنی ہم بھی اللہ کے رسول ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم
اللہ زیادہ جانتا ہے حیثو کا جہاں یجعلو وہ رکھے گا بنائے گا رسالتہ اپنی رسالت. اللہ کس کو رسول بنائے کس کو رسالت دے یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن یاد رکھو تم اگر ایسی باتیں کر رہے ہو تو تم جرم کر رہے ہو. اور اس کے بارے میں سن لو سایوسیبو تو پہنچے گا الذین اجرموا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا صغار ذلت ملے گی. سایوسیبو ملے گی الذین اجرموا جرم کرنے والوں کو صغار ذلت عند اللہ اللہ کے نزدیک وعذاب شدید اور سخت عذاب ہوگا. عذاب شدید اور سخت عذاب ہے بما کانوا یمکرون اس وجہ سے کہ وہ سازشیں کرتے ہیں. فمن یرد اللہ تو جس کے بارے میں اللہ چاہے گا ان یہدیہ کہ اس کو ہدایت دے جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے یشرح اللہ کھول دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے. اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ اور جس کے بارے میں اللہ میاں چاہیں ان يُضِلَّهُ کہ اسے گمراہ کرے یجعل کر دیتے ہیں صدرہ اس کے سینے کو ضیقاً تنگ حرجاً بالکل بھینچا ہوا کانما گویا کہ یصعد وہ ہانپتے کانپتے اوپر چڑھ رہا ہو. یصعد ہانپتے کانپتے چڑھ رہا ہو فی السماء آسمان میں. بیچارے کو اتنا مشکل لگتا ہے اسلام لے آنا یہ اسلام کی باتوں پر عمل کرنا جیسے ہانپتا کانپتا آدمی آسمان پہ چڑھ رہا ہو. مایا کذالک اسی طرح یجعل اللہ اللہ کر دیتا ہے الرجس پلیتی کو الرجس پلیتی ڈال دیتا ہے اللہ میاں علی الذین ایسے لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. دراصل انسان کے اندر کی پلیتی ہوتی ہے جو اس کو اسلام سے دور رکھتی ہے. ورنہ اسلام اتنا واضح اور بہترین مذہب ہے کہ ہر بندہ ایمان ہی لے آئے لیکن اندر کی پلیتی ہے جو انسان کو ایمان لانے اور اسلام پر عمل کرنے سے روکتی ہے. تو فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے سیدھا راستہ. یہ ہے تمہارے رب کا راستہ مستقیماً بالکل سیدھا. قد فصلنا الآیات ہم نے تفصیل کر دی ہے آیات کی ہم نے آیات کو کھول کھول کر سنا دیا ہے. لِقَوْمٍ ایسے لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ایسے جو لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں لہم ان لوگوں کے لیے دار السلام امن کا گھر ہے چین کا گھر ہے ان کے لیے چین اور سکون کا گھر ہے. عند ربہم ان کے رب کے پاس. وہو ولیہم اور وہی اللہ ان کا ولی ہے ان کا سہارا ہے ان کا مددگار ہے ان کا حمایتی ہے. بما اس وجہ سے جو کانوا یعملون وہ کام کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور یہ اس دن ہوگا یحشرو جو اللہ اکٹھا کرے گا ہم ان لوگوں کو جمیعاً سب کے سب انسانیت اکٹھی ہوگی اس دن ان کو عزت مل رہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معشر الجن معشر کے معنی گروہ خاندان قبیلہ یا معشر الجن اور جنات کا گروہ. اللہ اس وقت قیامت کے دن کہے گا انہیں قد پکی بات ہے استکثرتم تم نے تو بہت کر لیا استکثرتم تم نے تو بہت جمع کر لیا من الانس انسانوں کو. ارے تم نے تو بڑے انسانوں پہ غلبہ پا لیا تم نے تو بڑے انسانوں کو اپنے گرد جمع کر لیا. وقالا اور کہا اولیاء دوستوں نے اولیاء ان کے دوستوں نے یعنی جنوں کے دوستوں نے یہ جو جنوں کے دوست ہوں گے نا من الانس انسان وہ کہیں گے یہ جو انسان جنات کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار استمتع بڑے مزے لیے بعدنا ہم میں سے کچھ نے بے بعدن کچھ کے ساتھ وبلغنا اور ہم پہنچ گئے اجلنا اپنی مدت کو الذی جو اجلتا تو نے مقرر کی لنا ہمارے لیے ہم اس مدت تک پہنچ گئے جو ختم ہو گئی اب اینڈ کر بیٹھے جو مزے لینے تھے وہ ختم ہو گئے اب ہم کیا کریں. قالا اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار آگ مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے
خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ نے چاہا۔ کیا مطلب؟ وہ آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مگر جو اللہ نے چاہا، یعنی ان کے جہنم میں رہنے سے انہیں کوئی نہیں چھڑوا سکے گا، صرف اللہ کی مشیت ہی ہے جو فیصلہ کرتی ہے اور کوئی چیز فیصلہ نہیں کرتی۔ کوئی ایسا نہیں جو سفارش کے ذریعے سے یا زور کے ذریعے سے اللہ سے چھڑوا سکے کسی کو۔ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جہنم میں رکھنا ان کی اللہ کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم اور حکمت کی وجہ سے اللہ کی جو مشیت ہوگی فیصلہ وہی ہوگا۔ اللہ بھی مجبور نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں رکھے، اللہ کی علم اور حکمت کی وجہ سے جو اللہ کی چاہت ہوگی اللہ ویسا کرے گا، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو رب ہے وہ حکیم ہے، حکمت میں بھی مکمل ہے، علیم علم میں بھی مکمل ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ہم ولی بنا دیتے ہیں، دوست بنا دیتے ہیں، بعد الظالمین بعضاً کچھ ظالموں کو کچھ ظالموں کا، کچھ ظالموں کو کچھ ظالموں کا ہم دوست بنا دیتے ہیں۔ ظالم کے دوست کیوں بنتے ہیں؟ بما کانو کیونکہ وہ ہوتے ہیں، بما کانو اس وجہ سے جو کانو وہ تھے، یکسبون کماتے تھے، جو غلطیاں کرتے تھے، ان غلطیوں کی وجہ سے ظالم ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ اگر غلطیاں نہ کریں تو پھر نیک لوگوں کے دوست بن جائیں۔